صلی اللہ محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین. بہت شکریہ ویسا. لیکن کیونکہ میں نے ویسا کی لائن کو پکڑا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی چاہیے، تو ایک درخواست پہلے کرتا ہوں، ورنہ یہ گلٹ میرے دل میں رہے گا اور اسی گلٹ کو میں لے کے واپس نہیں جانا چاہتا. کہ پچھلی دفعہ میں جب میں یہاں تھا تو یہی شاید بات ابتدائی میں نے کہی کہ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی مجالس کا اہتمام کریں تو ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ ان مجالس کو آپ سیاسی مجالس سے یا سوشل گیدرنگ سے تھوڑا سا مختلف کریں. کتنا عجیب ہو کہ اگر صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ ٹم 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 بھی بج رہا ہو. What an insult it would be to the Holy Prophet کہ ہم آئے تو ان کی مجلس میں ہیں لیکن اپنی پھوپھی سے بات کرنا بڑا ضروری ہے. This is insulting to the limit. 1 2 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جا رہے تھے. جب وہ وہاں پہنچے تو صحابہ نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی قدموں پہ واپس چلے گئے. انہی قدموں پہ واپس چلے گئے. تقدس صرف خدا کے لیے ہو سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کو تقدس دینا شروع کر دیں گے تو آپ ساری زندگی ذہنی طور پہ مفلوج رہیں گے. تقدس صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس لیے لوگوں کے لیے آپ اپنی ادروائز سوشل مجالس میں جیسے چاہیں لوگوں کو ٹریٹ کریں، لیکن کم از کم اللہ اور اللہ کے رسول کی جہاں گفتگو ہونی ہو وہاں تو ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر سنت کو اختیار کر لیں تو اس کا اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے. یہ جو بہت شکریہ بہت شکریہ یہ جو مسئلہ ہے کمپیریٹیو کا، یہ دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کمپیریٹیو ریلیجنز کے ساتھ، مذہبوں کو آپس میں ملا کے دیکھا جائے کہ کون سے مذہب اچھے ہیں کون سے برے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ اسلام ہی آخر ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کوئی بہت بڑی دلیل ہوگی نہیں. یا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ خدا کو، میں خدا کو نہیں مانتا، آپ ثابت کیجیے کہ خدا ہے، تو آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے کنونس کر سکیں. سو بنیادی طور پہ جو مذہب کو سمجھنا ہوتا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ دو باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. جب جنرل ضیاء کا دور تھا نا تو جنرل ضیاء کے دور میں ایک تحفہ ملا تھا ہمیں اور وہ تھا کمپلسری نماز کا. آپ کو نماز کمپلسری انسٹیٹیوشنز میں پڑھنی پڑتی تھی اور میں اس زمانے میں کیونکہ طالب علم تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے کالجز میں دیکھا ہوا کہ 11 بجے کو نماز کے لیے سارے کھڑے ہو جاتے تھے، 12:30 اذان ہوتی تھی کیونکہ جنرل صاحب نے وزٹ کرنا تھا. 11:30 بجے تو سارے 11 بجے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جنرل صاحب آئیں جب تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں. اور دوسرا تحفہ ہمیں پرویز مشرف صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ دے کر گئے اور وہ یہ کہ کمپیریٹیولی ہم آہنگی کی تلاش میں ہمیں لگا دیا کہ ہم یہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ ہم میں اور کرسچنز میں کامنالٹیز کیا ہے. میں کامنالٹیز کو ڈینائی نہیں کر رہا، کامنالٹیز ہیں. ایک ماں میں اور بیٹی میں کامنالٹیز ہیں، لیکن بیٹی ماں تو نہیں ہو سکتی. کامنالٹیز تو ہیں. پھر اس سارے وقت میں 10 سال کا جو وقت حضرت نے گزارا اس میں بہت سی چیزوں کی مس پرسیپشن کے لیے باقاعدہ لفظ ایجاد کیے گئے. مثال کے طور پہ اس سے پہلے طالبان کا کوئی لفظ نہیں تھا، بڑا باعزت لفظ ہوا کرتا تھا. اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ طالب دین ہے تو وہ تو بڑا تقدس والا نام تھا. اور حافظوں کی تو بڑی عزت ہوا کرتی تھی کہ ان کی میموری ہم سے بہتر ہے، ان کی تعلیم ہم سے بہتر ہے. جو حفظ کر کے اسکول میں جاتا تھا اس کو بڑی تعظیم سے دیکھا جاتا تھا. اب وہی لوگ جو عزت والے تھے وہ کچھ وجوہات سے، لفظوں کی وجوہات میں سے لفظوں کی وجوہات سے وہ اپنی عزت کو کھو بیٹھے. اس میں میرے خیال میں کسی کا قصور نہیں سوائے ہمارے. مثال میں آپ کو چیلنج کر کے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے مذہبوں کو، دو مذاہب کو کمپیئر کرنا ہے، آپس میں مقابلتاً دیکھنا ہے تو آپ کے پاس ٹول کیا ہوگا. آپ لیبارٹری میں گئے، آپ کے پاس ٹول کیا ہے کہ آپ نے کمپیئر کرنا ہے. اس کے لیے ٹول جو ہم نے ایجاد کیے وہ ہم نے میری طرح کے نالائق اسکالرس کیے
جو کوٹ پیٹ پہن کے آتے تھے اور سب کی تعریفیں کرتے تھے تاکہ جیسے ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ جیسے ہی ہیں. یہ پتہ کون بتاتا ہے؟ جو لوزر ہوتا ہے. جو ونر ہوتا ہے وہ تو اپنی سپیریورٹی کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. وہ کیوں چھوڑے گا؟ اب غور کیجیے ذرا، مذہبوں کو دو طرح سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مذہب کو فلسفے کی رنگ میں دیکھیں، فلسفے کے رنگ میں دیکھیں. مثال کے طور پہ جتنے مذہب بھی فلسفے کی نظر سے ہوں گے ان مذہبوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی. وہ فلسفے کے مذہب ہوں گے. ان مذہبوں کے اندر نہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا کوئی تذکرہ ہوگا اور نہ آپ کی موت کے بعد کا کوئی ذکر ہو سکتا ہے. مثال ہندوازم، سکھزم، جینزم، اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا دین کے فلسفے میں کہ آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا ہوگا. اس لیے کیونکہ ان میں پہلا اور آخری حصہ مسنگ ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے، خیال ہی نہیں ہوتا. ان کو ہم کہتے ہیں سائیکلک ریلیجنز، گول دائرے کے ریلیجنز. کیوں گول دائرے کے ہیں؟ کیونکہ ان میں کیونکہ تصور نہیں ہے موت کے بعد کا، تو آپ کو دوبارہ پیدا کر دیا گیا. ایور بورن کا تصور، اب واپس آ گئے. اب واپس کیوں آ گئے اور کس شکل میں آ گئے؟ اس کا دار و مدار ہوگا آپ کے کرم پہ، کرم پہ، آپ کے اعمال پہ. اب یہ کامنالٹی تو ہو سکتی ہے کہ میری آخرت میں میرے نتیجے کا دار و مدار میرے اعمال پر ہوگا. یہ کامنالٹی ہو سکتی ہے. اور عمل کے جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہوگا. یہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا. یہ ریفائنڈنس جو ہے نا، یہ کوئی اور مذہب ہوتے ہیں جو دیتے ہیں. ایک مذہب ہو گیا سائیکل، جس میں آپ نے واپس آنا ہے. سکھوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ڈھونڈنے کا، جین کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ڈھونڈنے کا، ہندو کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ڈھونڈنے کا کہ مرنے کے بعد آخر ہونا کیا، پیدائش سے پہلے آخر ہم تھے کہاں. تو یہ سائیکل ہے. دوسرا طریقہ ہے جسے کہتے ہیں لینئر، سیدھی لائن. یہ سیدھی لائن ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ انفینٹی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ ہمیں اس کی انتہا کا پتا ہے. ہمیں تو صرف درمیان کا پتا ہے، 80 سال کا، 90 سال کا، اگر بڑی ہم نے لمبی کوئی چھلانگ ماری، بس ہمیں نہیں پتا اس سے زیادہ کا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب تم اس دنیا میں نہیں تھے تو تم کہاں تھے. ماں کے پیٹ سے پہلے تم کہاں تھے، اس زمانے سے پہلے تم، ہمیں بتایا گیا ہے. پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب اس دنیا سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم رخصت ہوں گے تو ہم کہاں ہوں گے، ہم نے کیا کیا کھانا ہے، ہمارے روز و شب کیسے گزریں گے. یہ ہمیں بتایا. یہ لینئر، اس کا کوئی بگننگ نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں. ہمیں صرف بیچ کے 60 70 80 سال کا، 100 سال کا پتا ہے. وہ بھی نہیں پتا، وہ بھی نہیں پتا. صحابی نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، یہ دنیا